بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھے، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اپنے زخموں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، لوگوں کے پاس مرہم سے زیادہ نمک ہوتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، موت کا خوف ہے مگر گناہوں پر روک نہیں، موت کا خوف ہے مگر گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے مگر نماز کا شوق نہیں۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری تھا، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ دو لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحت کرنے والا، دوسرا ہر وقت طنزیہ گفتگو کرنے والا۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لیا کرو، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اس کے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جو اچھا لگے اسے غور سے مت دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ جائے۔ جو برا لگے اسے غور سے دیکھے، شاید کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے نمونے ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے پالش کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس میں دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ بہت دور جانا پڑتا ہے صرف یہ پتہ کرنے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے نہ روئے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کا کوئی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لے۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جب آپ کی زندگی سے خوشیاں غائب ہو جائیں تو اپنی غلطیاں تلاش کریں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں الفاظوں سے کام لیا کرے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اگر کسی کی قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔
یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن لے گیا، اب امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین رہا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتایا ہے کہ دھوکہ ہے۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہی وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی۔ اپنا وقت ان لوگوں کو دیں جو برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا بھی ہم فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ رزق اور عزت اللہ دیتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے یا کوئی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا خوبصورت جملہ: اگر گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت ہمارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ جاتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چوٹیاں بھی نہیں آتی۔ مرد کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ کرنے میں ہے اور عورت کی خوبصورتی جوانی میں پردہ کرنے میں ہے۔ لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ سنو، ہمارا رب سب سنبھال لے گا، اس پر یقین رکھو۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یقین کا امتحان ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہماری ہڈیاں سے گوشت تو اڑ سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے